أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سینما گھروں میں جاتے تھے اور لیکن اس میں داڑھی والے نہیں جاتے تھے، شرم آتی تھی. کسی نے دیکھ لیا تو کیا بولے گا، ہر قاری خلیل بھی فلم دیکھ رہا ہے، ادھر آیا بیٹھا دیکھ رہا. پھر اگر کوئی داڑھی والے جاتے بھی تھے تو مفرل، رومال، کوئی چیز لپیٹ کے داڑھی ماڑھی چھپا کے پھر جاتے تھے. اس میں بھی بعض پہچان لیتے تھے. کسی نے پھر پہچانا، کہا مولوی صاحب آپ یہاں؟ بولے ہاں، لیکن میں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. تم تو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، میں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جب انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دو لفظوں میں اللہ نے قصہ ہی ختم کر دیا، قصہ ہی ختم کر دیا. اب وہ جو تیسرا شخص ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتا ہے. اور وہ کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، بوڑھے ماں باپ تھے. میں جب بکریاں چرا کے شام کو واپس آتا تھا، بکریوں کا دودھ دوہتا تھا. میں شادی شدہ تھا، میری ایک بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے. لیکن میں دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنی امی ابو ان کو پلاتا، جو ان سے بچ جاتا پھر میں اپنے بچوں اور بیوی کی طرف جاتا، پہلے ماں باپ کو پلاتا. لیکن ایک دن بکریاں چراتے چراتے مجھے دیر ہو گئی اور میں جب آیا تو میرے ماں باپ دورے، بڑھاپے کی نیند بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، لگ جائے تو جلدی سے آنکھ لگ جائے اور نہ لگے تو ساری ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی. میں آیا تو یہ دونوں سو چکے تھے، بچے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بچے رو رہے ہیں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے. بیوی بھی کہہ رہی ہے بچے دودھ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں دودھ کے وہ دونوں پیالے بڑے بڑے بھر کے ان کے سرانے کھڑا رہا، ساری رات کھڑا رہا کہ جب یہ جاگیں گے، کیونکہ آج بھوکے سوئے ہیں، جب یہ جاگیں گے میں ان کو دودھ پیش کروں. تو یا اللہ، آدھی رات کے کسی ٹائم ان کی آنکھ کھلی، تو جانتا ہے. میں نے انہیں دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا. ایک سوال اب میں آپ سے کرتا ہوں، ایسے اگر آپ نے کیا ہوتا اور ماں باپ کو آپ نے ایسے نیند سے، وہ خود اٹھتے ہی آپ نے دودھ کے پیالے پیش کر دیے، ایمانداری سے بتائیے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی یا بد دعائیں نکلیں گی؟ اور ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کو دنیا اور آخرت میں ایسا بیڑا پار کرتی ہے کہ مولوی کی دعا اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دعوت الوالد لولدہ، جو کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. آج بچے آتے ہیں ہمارے پاس، ممبر پہ پرچیاں دے دیتے ہیں، کل میرا امتحان ہے مولوی صاحب جمعہ میں دعا کرا دیجئے گا، کل میرا انٹرویو ہے دعا کرا دیجئے گا. ٹھیک ہے، آپ پرچیاں دیتے اچھی بات، لیکن دعاؤں کی 2 فیکٹریاں تو آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہیں، انہیں بھی تو چلا کے دیکھیں. 2 فیکٹریاں اللہ نے آپ کے گھر میں لگا دی ہیں، ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں. اور مولوی کو تو پرچی لکھ کے دینی پڑتی ہے، ریکویسٹ بھی کرنی پڑتی ہے، یاد بھی دلانا پڑتا ہے خطبے سے پہلے، مولوی صاحب وہ میں نے کل پرچی دی تھی نا،
یاد رکھیے گا، ماں باپ کو یاد نہیں دلانا پڑتا، صرف پرچی بھی نہیں لکھنی پڑتی۔ آپ کی بوڑھی اماں، بوڑھا باپ لیٹے ہیں، تھکے ہوئے ہیں یا ویسے ضعیفی اور بڑھاپے میں لیٹے ہیں، آپ 35 سے جا کر بیٹھ جائیں، 35 سے جا کر بیٹھ جائیں اور پاؤں پہ ہاتھ رکھیں اور دبانا شروع کر دیں۔ یقین مانیے آپ کو ایسا لگے گا آپ نے جیسے دعاؤں والے بٹن کو دبا دیا۔ آپ نے دبانا شروع کیا، فوراً جیتے رہو بیٹا، سدا سکھی رہو بیٹا، اللہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے بیٹا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا۔ اور جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، آپ کو پیچھے دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا، سگے بھائی بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ واحد یہ 2 ماں باپ ہیں جو بیٹے کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں اور کبھی جیلس نہیں ہوتے، ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے نہیں، میں نے ترقی کی۔ فخر سے جب ان کا بیٹا کسی اچھے مقام پہ پہنچتا ہے نا، تو فخر سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یعنی ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بیٹے نے ترقی نہیں کی بلکہ اس نے ترقی، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے ترقی کی۔ وہ کہتا ہے یا اللہ، میں اپنے بچوں کو رلاتا رہا ساری رات، لیکن ماں باپ کے اٹھنے تک میں نے دودھ ادھر ادھر نہیں کیا جب تک ان کو پہلے نہیں دیا۔ تیری جناب میں اگر قبول ہے یہ نیکی تو پتھر کو ہٹا دے۔ اب چونکہ یہ آخری تھا، دعا کا بھی آخری زور لگ گیا، چٹان ساری لڑک گئی، ساری چٹان لڑک گئی۔ اب دیکھیے وہاں کرین نہیں ہے، کرین نہیں ہے جس نے اس چٹان کو اٹھا کے ایک طرف کیا، کوئی کرین نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی مشینری وہاں نہیں آئی، کوئی بندہ وہاں نہیں آیا، صرف اس کے منہ سے دعا کے کچھ الفاظ نکلے ہیں، اور جس سے دعا کی ہے اس نے سنے ہیں، اور جو انہوں نے مانگا ہے وہ اس نے کر دیا ہے، وہ اس نے کر دی۔ اتنی بڑی چٹان کو جس کو وہ تینوں مل کر نہیں ہٹا سکتے تھے، تینوں کی دعاؤں نے ہٹایا۔ اہل حدیثو، دعا کی بھی عادت ڈالو، دعا کی بھی عادت ڈالو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سر اسلام میں پاؤں اسلام سے باہر۔ اسلام میں جب داخل ہونا چاہتے ہو تو پورا وجود تمہارا اسلامی بن جائے، دکھنے میں بھی مسلمان نظر آؤ، بولنے میں بھی مسلمان نظر آؤ، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بھی مسلمان نظر آؤ۔ چھوٹے کا احترام کرو، بڑے کی، چھوٹے پر پیار کرو، بڑے کی عزت اور احترام کرو۔ تمہارا یہ اخلاق ہر طرح سے چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے یہ مسلمان ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان استاد کا شاگرد ہے، مسلمان نے ان کی تربیت کی ہے۔ ہر طرح سے تم مسلمان نظر آؤ، مسجد میں بھی، دکان میں بھی، گھر میں بھی۔ کبھی کسی کا حق نہ مارو، حق کھا کر، حق مار کر کھانا رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، اگر یتیموں کا مال کھا جاؤ گے، بعض دنیا میں ایسے یتیم آتے ہیں ان کے ماں باپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے، ان یتیموں کا کوئی رشتہ دار وارث بننا پسند نہیں کرتا، اور جن کے نام پر جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں ماں باپ، ماموں کہتا ہے اسے میں پالوں گا، چاچو کہتا ہے میں پالوں گا،
ان کی نظر یتیموں پر نہیں، یتیموں کی جائیداد پر ہوا کرتی ہے تاکہ ہم ان کو ہڑپ کر جائیں۔ یہ تو بچے ہیں، بے وقوف ہیں، چھوٹے ہیں۔ یاد رکھ لو، اللہ کے قرآن نے کہا کہ جو بندہ انما یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کے طریقے سے، زیادتی کے طریقے سے اپنے پیٹوں میں یتیموں کا مال بھرتے ہیں، وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ دوزخ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ دکھنے میں تمہیں بریانیاں، حلوے، کوفتے سب کچھ نظر آئے گا، اس کے پلٹے اللہ روز آخرت تمہارا پیٹ دوزخ کے انگاروں سے بھرے گا۔ اللہ سے ڈریے، ماں باپ کی عزت کیجئے، بڑے کا احترام کیجئے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیے، لین دین میں اپنا معاملہ صاف رکھیے، کسی کا قرضہ نہ کھائیے۔ آج دنیا میں قرض لوگ لیتے ہی اسی لیے ہیں کہ تاکہ ہم نہ دیں۔ میں نے کراچی میں ایک دکان پہ دیکھا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ قرض ایک ایسا جادو ہے، اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے۔ قرض ایک ایسا جادو ہے، اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت، چونکہ وہ پھر اس دکان پہ آئے گا ہی نہیں دوبارہ، چونکہ اس نے پیسے دینے ہیں، آئے گا ہی نہیں، غائب ہی رہے گا۔ تو ایسے جادو سے بچو۔ حضرت علی کا مقولہ ہے القرض مقراض المحبہ، کہ قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی ہے، محبت کی کینچی ہے۔ آپ کسی سے ادھار لے لیں، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد آپ اسے نہ دیں، واپس نہ کریں، بس یہ قرض آپ کی محبت کو نفرت میں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ محبت کی کینچی محبت کو کاٹ ڈالتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو شخص بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ دیکھیے دو جملوں میں رب العالمین نے بات کی۔ فَأَمَّا مَنْ تَغَى، جو شخص بغاوت پر اتر آتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کے پیغمبر کی نافرمانی بھی کرتا ہے، قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنی من مانی کرتا ہے، مسلمان تو کہلاتا ہے مگر مسلمان ہوتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے کے بعد اس نے دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی، دنیا کو بڑا جانا، آخرت کو ہیچ جانا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، حالانکہ یہ ہمارے پاس کچھ عرصے کی زندگی ہے، کچھ عرصے کی زندگی ہے، پھر ہم نے چلے جانا ہے، یا دنیا ہمیں چھوڑ جائے گی یا ہم دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، وہ کتنا بھی کھاری ہو ہم سب نے وہ گھونٹ پینا ہے۔ نہ پیغمبر دنیا میں بچے، نہ اولیاء بچے، نہ صحابہ بچے، نہ تابعین بچے، دنیا میں جو بھی آیا چلے جانے کے لیے آیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا میں اللہ نے ہر کسی کے لیے فنا رکھی ہے، بقا رب العالمین نے صرف اپنے لیے رکھی ہے۔ میرے بھائیو، اس زندگی کو سنوارو جو آگے باقی رہنے والی ہے، جس زندگی میں اللہ رب العالمین موت کو بھی موت دے دے گا، اس کے بعد پھر وہ موت کسی کے پاس آ نہ سکے گی، موت بھی مر جائے گی، پھر آپ کو زندگی ہی زندگی، نعمتیں ہی نعمتیں، خوشحالی ہی خوشحالی، سدا رہنے والی جوانی، سدا رہنے والا حسن، سدا رہنے والی صحت،
حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں رب العالمین نے ایسی تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جنت کے نوکر اللہ رب العالمین آپ کو ایسے دینے والا ہے، جب آپ نوکروں کو جنت میں چلتا پھرتا دیکھیں گے آپ کو ایسے لگے گا جیسے کسی نے موتیوں کی مالا، اس کا دھاگا کسی نے توڑ دیا ہو اور موتی سارے مالا سے نکل کر فرش پہ سارے بکھر گئے ہوں۔ اتنے خوبصورت نوکر جو اللہ آپ کو دے گا۔ جس جنت کے نوکر خوبصورت ہوں گے اس جنت کے مالکوں کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ ایسے خدمتگار جنتوں میں دوڑے پھریں گے کہ جب تو دیکھے گا تو تجھے ایسے لگے گا حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسے لگے گا جیسے بکھرے پڑے موتی ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن کہتے اقبال نے کہا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَقَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کو بڑا جانا اللہ نے اس کے لیے ٹھکانہ دوزخ بنا رکھا ہے۔ دو باتیں رب العالمین نے کی، جس نے بغاوت کی، بغاوت کے بعد دنیا کو بڑا جانا